بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فصل جو ہے حدیث کی روایت بالمعنی کے حوالے سے ہے، یعنی مفہوم حدیث کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا۔ اس کے جواز اور عدم جواز میں علماء حدیث کا اختلاف ہے، یعنی اس کو بیان کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، بعض کہتے ہیں جائز ہے، بعض کہتے ہیں نہیں جائز، تو اس میں اختلاف ہے جائز و ناجائز ہونے میں۔ روایت بالمعنی کہتے کس کو ہے؟ مطلب یہ ہے کہ احادیث مبارکہ جو ہے ان کے الفاظ ذکر نہ کریں، بلکہ ان کو اپنے الفاظ میں، اپنے مفہوم میں اس کا معنی مطلب جو ہے وہ بیان کریں، تو اس حدیث کو روایت بالمعنی کہتے ہیں۔ اکثر علماء کے نزدیک جو ہے یہ جائز ہے، لیکن اس کے جائز ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ اگر ان شرائط پر پوری اترے تو پھر تو ہے جائز، ورنہ جائز نہیں ہوگی۔ پہلی شرط کیا ہے کہ روایت بالمعنی اس شخص کے لیے جائز ہے جو عربی زبان کا عالم ہو، یعنی عربی زبان کو سمجھتا ہو، جانتا ہو، اس کے اسلوب کا ماہر ہو، اس کے جناب خواص، تراکیب، خصوصیات اور خطاب کی معرفت رکھتا ہو، زیادتی کی غلطی نہ کر بیٹھے، نہ ہی کمی کر بیٹھے، نہ زیادتی کر بیٹھے، تو ایسی خوبیوں کا مالک جو شخص ہے وہ روایت بالمعنی اس کی جائز ہوگی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مفرد الفاظ میں جائز ہے، مرکبات میں نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر حدیث میں کوئی ایسا لفظ ہو جس کا مترادف ہم معنی لفظ لیا جا سکتا ہو اور اس سے مفہوم میں فرق نہ آئے تو اس کی تبدیلی جائز ہے۔ جیسے اگر حدیث میں قلب، یعنی دل کہتے ہیں، قلب دل کو کہتے ہیں، یہ جو لفظ ہے اس کو کوئی اگر فؤاد سے بدل دے، فؤاد کا معنی بھی دل ہی ہے، تو مفہوم میں فرق نہیں آئے گا، کیونکہ دونوں ایک ہی چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا ہے مفردات میں۔ اور آگے وہ کہتے ہیں مرکبات میں جائز نہیں۔ مرکبات سے کیا مراد ہے؟ مرکبات سے مراد ہے جملے یا عبارتیں، پوری عبارت، یعنی حدیث کے مکمل جملے یا عبارت کو اپنے الفاظ میں بدلنا۔ یہ خطرناک ہو سکتا ہے اسی وجہ سے کیونکہ اس میں معنی میں کمی بیشی یا مفہوم میں تبدیلی آ سکتی ہے، خطرہ ہوتا ہے، خاص طور پر اگر جملے میں کوئی شرعی حکم، عقیدہ یا فقہی مسئلہ بیان کیا گیا ہو تو اس میں معمولی تبدیلی بھی بڑے اختلاف کا باعث بن سکتی ہے۔ مثال جیسے لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان پہنچانا جائز ہے، نہ دوسرے کو نقصان دینا، ٹھیک ہے، نہ خود نقصان، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا جائز ہے، نہ دوسروں کو نقصان دینا جائز ہے۔ اور اگر کوئی اسے یوں کہہ دے کہ نہ کسی کو تکلیف دو نہ خود تکلیف اٹھاؤ، تو اس کا مفہوم کسی حد تک تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ ضرر اور تکلیف کے مفہوم میں باریک فرق ضرور ہے، یعنی ہلکا پھلکا سا فرق ضرور ہے۔ لہذا مفرد الفاظ میں تبدیلی محدود دائرے میں جائز ہے، لیکن مکمل جملوں یا مرکب عبارات میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ صرف اس کے لیے جائز ہے جس کو حدیث کے الفاظ مستحضر ہوں، تاکہ ان کے درمیان جائز اور مناسب تصرف کر سکے۔ یعنی وہ بندہ کر سکتا ہے جس کو حدیث کے الفاظ زبانی یاد ہے، سامنے اس کی آنکھوں کے سامنے الفاظ ہیں حدیث کے، بس وہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی خود کرتا ہے اپنی، مطلب کہ سمجھانے کے لیے، کسی کو سمجھانے کے لیے اس میں الفاظ میں تبدیلی کرتا ہے اور جائز اور مناسب تصرف کرتا ہے تاکہ لفظ کی سمجھ آ سکے۔ مطلب بعض مثال میں پچھلی دے دیتا ہوں، جس طرح کہ بعض قلب کو جانتے ہیں اور قلب کی جگہ پر فؤاد کا کلمہ اگر کوئی استعمال کر لیتا ہے تو فؤاد کا معنی بھی دل ہے، قلب کا معنی بھی دل ہے، اور بعض حضرات جو ہیں وہ فؤاد کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، اس لیے ان کے لیے انہوں نے قلب کی بجائے فؤاد کا کلمہ اگر استعمال کر لیا تو جائز اور مناسب تصرف کیا تو جائز ہے۔ آگے کہتے ہیں چوتھی نمبر والی شرط کیا ہے؟ جس کو حدیث کے معنی ازبر ہو اور الفاظ بھول گئے ہو۔ مطلب یہ ہے
کہ وہ شخص بھی کر سکتا ہے، حدیث کے الفاظ اسے بھول گئے لیکن اس کو حدیث کے معنی جو ہے وہ زبانی یاد ہے، اس کے لیے روایت بالمعنی جائز ہے تاکہ تحصیل احکام ممکن ہو سکے۔ رہا وہ کہ جس کو الفاظ حدیث یاد ہیں اس کے لیے حدیث کی روایت بالمعنی جائز نہیں، یعنی ایسا شخص جس کو حدیث کے الفاظ زبانی یاد ہیں لیکن وہ پھر بھی جو ہے روایت بالمعنی کرتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں، کیونکہ اس کو حدیث پاک زبانی یاد ہے، الفاظ یاد ہے، تو بیان ہی حدیث پاک بیان کرے نا، روایت بالمعنی کیوں کر رہا ہے؟ تو روایت بالمعنی کے لیے انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ یہ اس شخص کے لیے جائز ہے جس کو الفاظ بھول چکے ہیں احادیث کے، یا تو پورے کے پورے بھول گئے ہیں یا کچھ الفاظ یاد ہیں اور باقی مفہوم یاد ہے، تو وہ اس کو روایت بالمعنی کے طور پر بیان کر سکتا ہے۔ اور یہ کیونکہ یہ بلا ضرورت ہے، یہ اختلاف حدیث کی روایت بالمعنی کے جواز اور عدم جواز میں تھا، یہ جو اختلاف آیا نا یہ روایت بالمعنی کے جواز اور عدم جواز میں تھا، اور حدیث کی روایت باللفظ کے اولا ہونے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ وہ تو الفاظ کے ساتھ بیان ہی بیان کی جا رہی ہے، اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سن کر محفوظ رکھی، پھر اس کو میں نے ہی آگے پہنچایا جیسا کہ سنا تھا۔ چنانچہ اس دعا کے پیش نظر روایت باللفظ کی اولیت میں سب کا اتفاق ہے، یہ دونوں طرح استعمال، اولیت یعنی پہلے اس پر جو ہے وہ استعمال کرنا، لیکن یہاں اولا کے معنی میں ہے اولویت میں سب کا اتفاق، اولا سب سے بڑھ کر ہونا۔ روایت بالمعنی صحاح ستہ اور دوسری کتب حدیث میں واقع ہے، بہت ساری، یعنی کہ صحاح ستہ میں بھی روایت بالمعنی موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ روایت بالمعنی موجود نہیں، صحاح ستہ کے اندر بھی موجود ہے۔ حدیث سے معنعن، اچھا یہ حدیث سے معنعن ایک حدیث کی قسم ہے، یہ کس کو کہتے ہیں؟ اس حدیث کو کہتے ہیں جو ان سے شروع ہوتی ہے، یہ ترتیب چلتی ہے ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں، تو جو حدیث ان کے کلمات سے چلتی ہو اس حدیث کو حدیث سے عنعنہ کہتے ہیں، یعنی حدیث کے وقت راوی اپنے مروی عنہ کو بلفظ ان ذکر کرتے ہوئے یوں کہے ان فلاں وغیرہ وغیرہ، اور جو حدیث اس طور پر روایت کی گئی ہو اس حدیث کو معنعن کہتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معنعن کے معتبر ہونے میں راوی اور مروی عنہ کا ہم اثر ہونا شرط ہے۔ پیچھے ہم نے حدیث کی اقسام پڑھی تھی جو صحیح اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے تھی، لیکن یہاں جو احادیث کی اقسام ہے یہ اب ان احادیث کی جو ہے وہ جانچ پڑتال کے لیے ہے کہ اس میں مزید اس کی کیٹیگریز بنا دی گئی ہے تاکہ آسانی پیدا ہو احادیث کو لینے میں، اور جو حدیث شریف کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور حدیث شریف سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اصول کو جان لے، جب وہ ان اصول کو جان لے گا تو اس کے لیے احادیث مبارکہ کو حاصل کر کے ان کو سمجھنا اور ان سے احکام اخذ کرنا، مرتب کرنے کے لیے، جس طرح آج کل جدید دور ہے، طرح طرح کے جدید مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اب وہ پرانے مسائل لے کر اگر ہم بیٹھے رہیں تو اس میں تو پھر آگے ہم بڑھ نہیں پائیں گے۔ جدید دور ہے، جدید دور میں جدید مشینری ہے، جدید طریقے کے جو ہے وہ نئے نئے طریقے آ گئے، نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، اب ان کے جائز اور ناجائز ہونے کے متعلق جو ہے اگر معلوم کرنا ہے تو وہ اس کا مرکز جو ہے وہ قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث سے مبارکہ ہی ہے۔ تو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ہی ان نئے پیش آمدہ مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان مسائل کو حل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں احادیث کی تمام اقسام پر عبور حاصل ہونا چاہیے اور اس علم کو سیکھنا ضروری ہے، تبھی ہم نئے جدید پیش آمدہ مسائل کو حل کر سکیں گے۔
آگے کہتے ہیں جی امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معنن کے معتبر ہونے میں راوی اور مروی عنوں کا ہم اثر ہونا شرط ہے، ایک ہی زمانے میں ہونا، یعنی عن سے اگر روایت آ رہی ہے تو دونوں ایک ہی زمانے کے ہونے چاہیے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف معاصر ہونا کافی نہیں بلکہ ثبوت ملاقات بھی ضروری ہے۔ امام بخاری ملاقات کا ثبوت بھی چاہتے ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ بھی کافی نہیں ہے بلکہ ثبوت اخذ درکار ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دونوں فریقین کا بڑے شد و مد کے ساتھ رد کیا ہے اور اس میں مبالغہ کیا ہے، اور مدلس کا عنعنہ قبول نہیں۔ امام مسلم نے ان دونوں فریقوں کا رد کیا، یعنی امام بخاری کا بھی رد کیا، اور انہوں نے کہا جو امام بخاری کے متحد تھے، جو ان کے نظریات کے قائل تھے کہ ملاقات شرط ہے، ان کا بھی انہوں نے رد کیا، اور جو کہتے ہیں ملاقات بھی ضروری ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اخذ کا ثبوت بھی ہو کہ اس سے لی بھی ہے، یہ بس ملاقات ہوئی ہے تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے اوکے ہو گیا، تو ایسے شخص کی حدیث قبول نہیں ہوگی۔ وہ اس پر بھی انہوں نے ان کا بھی رد کیا ہے اور اس میں مبالغہ کیا ہے۔ اور مدلس جو ہے، مدلس راوی، اس کا عنعنہ تو سرے سے قبول ہے ہی نہیں کسی کے نزدیک بھی۔ اب ایک اور چیز یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا میں تھوڑا سا موقف بیان کر دوں کہ امام اکثر اعتراض کیجیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی احادیث بہت کم بیان کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ آپ کی شرائط جو ہے احادیث لینے کی، حدیث لینے کی جو شرائط تھی وہ شرائط بڑی ٹف ہے۔ امام بخاری، امام مسلم کی شرائط آسان ہے، ان کی شرطیں بہت ہلکی پھلکی ہے، اور پھر بعد کے بعض محدثین نے تو بالکل ہی کمی کر دی، تو اس وجہ سے احادیث کو اخذ کرنے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرائط کو لیا گیا ہے کہ کم از کم اتنی شرائط تو پائی جائے نا، کہ یہ شرطیں تو پائی جائیں تب جا کر ہم حدیث قبول کریں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شرائط جو ہے بہت کم ہے، ان کی شرائط اس سے بھی زیادہ سخت تھی، جس کی وجہ سے بہت ساری احادیث آپ کی شرائط پر پوری نہ اترنے کی وجہ سے آپ نے ان کو ترک کر دیا۔ لیکن دیگر محدثین نے انہیں اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کیونکہ وہ ان کی شرائط پر پوری اترتی ہے۔ تو اسی طرح ہر محدث کی شرائط میں اختلاف ہے، امام بخاری کی شرطیں اور ہیں، امام مسلم کی شرطیں اور ہیں، اسی طرح امام احمد بن حنبل کی اور، امام شافعی کی اور، تو ہر ایک نے احادیث کو قبول کرنے میں مختلف شرائط جو ہے وہ رکھی ہے۔ سکہ ہونے میں بھی ان کی کچھ شرائط مختلف ہیں، بعض کے نزدیک سکہ راوی کی تعریف اور ہے، بعض کے نزدیک اور ہے، بعض نے جو ہے سکہ تقریباً ملتی جلتی ہے، یہ نہیں کہ ملتی جلتی نہیں ہے، تعریفات ملتی جلتی ہے اور شرائط بھی ملتی جلتی ہے، کوئی اکا دکا شرط کا فرق ضرور آ جاتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شرط بہت زیادہ ٹف ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ یہ جو دوسرا موقف ہے نا کہ اخذ کا ثبوت بھی درکار ہو، پرماننٹ، یہ اس بات کا پکا ثبوت بھی ہو کہ اس نے واقعی ان سے یہ حدیث لی ہے، کوئی بندہ یہ گارنٹی دے کہ ہاں بھائی یہ واقعی میں نے دیکھا ہے کہ اس نے انہی سے ہی لی ہے یہ حدیث مبارکہ، جھوٹ نہیں بول رہا، کوئی تصدیق ہو، کوئی پروف ہو، اور ان کی طرف سے یہ اجازت ہو کہ واقعی اس نے، مطلب یہ ہے کہ اجازت حدیث بھی ہو کہ انہوں نے حدیث بیان کرنے کی اس کو اجازت بھی دی ہے اور اس نے واقعی ان سے حدیث لی بھی ہے، تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ قبول کرتے تھے۔ اس کے بعد مسند کے بارے میں، مسند آ جاتی ہے۔ اب حدیث مسند بھی ہم اکثر پڑھتے ہیں یہ جی حدیث مسند ہے، تو مسند سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں مسند مرفوع متصل حدیث کو کہتے ہیں، یہ تعریف قابل اعتماد ہے۔ بعض نے کہا کہ ہر متصل حدیث مسند ہے اگرچہ وہ موقوف یا مقطوع ہو، پھر بعض نے صرف مرفوع کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں صرف مرفوع حدیث جو ہے وہی مسند ہے اگرچہ وہ مرسل، معضل یا منقطع کیوں نہ۔ اگلی فصل آ گئی ہے شاذ، منکر اور معلل کے بارے میں۔ تو یہ تعریفات پیچھے گزر چکی ہے، اس کو میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں۔ شاذ لغوی اعتبار سے شذ کا اسم فاعل ہے،
معنی منفرد ہونا، شاذ کے معنی جمہور سے الگ تھلگ ہو جانے والا۔ اصطلاح میں شاذ اس حدیث کو کہتے ہیں جو ثقہ کی مخالف ہو۔ اگر خود اس کے راوی ثقہ نہ ہو تو اس کو مردود کہتے ہیں، اور اگر ثقہ ہو تو اس میں دوسری روایات ثقات میں مزید حفظ و کمال، ضبط، کثرت تعداد اور دیگر وجود ترجیحات سے ترجیح دی جائے گی۔ پس راجح اور ترجیح یافتہ حدیث کو محفوظ اور مرجوح کو شاذ کہا جاتا ہے۔ آگے آ جاتا ہے منکر۔ منکر وہ حدیث ہے جس میں یہ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں کہ ثقہ راوی کی مخالفت کرنے والا جو ہے، یہ مخالفت کرنے والا ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہے۔ اگر وہ خود ثقہ نہیں ہے تو حدیث مردود ہو جائے گی، اور اگر ثقہ ہوگی، وہ اگر راوی خود ثقہ ہے تو پھر یہ ہے کہ ان میں دونوں احادیث کے راویوں کی ثقاہت کا موازنہ کیا جائے گا۔ جس کا راوی زیادہ ثقہ ہوگا اس حدیث کو ترجیح دے دی جائے گی، اور محفوظ اور مرجوح کہا جاتا ہے۔ آگے آ جاتے ہیں منکر۔ منکر وہ حدیث ہے جس میں زیادہ ضعیف راوی کم ضعیف راوی کی مخالفت کر رہا ہے دونوں راوی ضعیف، لیکن ایک کا ضعف کم ہے۔ مثال کے طور پر بعض محدثین اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ ثقہ راوی ہے، راوی ثقہ ہے، لیکن ان کی آخری عمر میں ان کو نسیان کا عارضہ لاحق ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی وہ حدیث مبارکہ کو آخری عمر میں جو انہوں نے بیان کی ان کو ضعیف قرار دیا گیا کہ ہو سکتا ہے، احتمال ہے، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ انہوں نے غلط بیان کیا ہوگا، لیکن احتمال ہے کیونکہ ان کا سوء حفظ کی بیماری ہو گئی تھی اور حافظہ کمزور ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی اس روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو میں بھی ہو سکتا ہے، اس بات کا احتمال ہے کہ اس حدیث میں کہیں کمی بیشی ہو گئی ہو، ان سے کہیں بھول نہ ہو گئی ہو۔ تو یہی وہ بات کر رہے ہیں کہ زیادہ ضعیف راوی کم ضعیف راوی کی مخالفت کر رہا، اس کا مقابل معروف ہے، یعنی دونوں کا راوی ضعیف ہوتا ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ معروف کا ضعیف اور منکر کا اضعف ہوتا ہے۔ جو حدیث جس کا راوی مطلب کم ضعیف ہے اسے معروف حدیث کہیں گے، اور جس کا راوی زیادہ ضعیف ہے اس کو منکر یعنی اضعف کہا جائے گا۔ اور شاذ اور محفوظ میں فرق یہ ہے کہ ثانی کا راوی اول کے راوی سے اقویٰ ہوتا ہے، یعنی شاذ میں بھی یہی ہے کہ دوسری جو حدیث بیان کی جا رہی ہے اس کا راوی پہلے کے راوی سے زیادہ قوی ہوتا ہے، شاذ اور محفوظ جو ہے حدیث۔ ابھی یہ حدیث محفوظ میں بھی یہی چیز بیان کی گئی ہے اور منکر میں بھی یہی چیز بیان کی گئی ہے۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ حدیث شاذ و منکر راجع ہوتی ہے۔ بعض نے شاذ و منکر میں مخالفت کا اعتبار نہیں کیا، اور شاذ کی تعریف یہ کی ہے کہ شاذ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو ثقہ راوی نے روایت کیا ہو اور اس کی روایت میں منفرد تنہا ہو اور اس کے لیے کوئی اصل معید نہ پائی جائے۔ بعض نے صرف اتنا کی، مخالفت والی بات ہی نہیں ذکر کی، اور یہ تعریف ثقہ کے فرد صحیح پر صادق آتی ہے، یعنی کہ ایسی حدیث صحیح جو حدیث مفرد ہو، یعنی اس کے سارے راوی مفرد ہو، ایک ایک راوی کر کے آ رہا ہے، یعنی ہر طبقے میں دو دو راوی نہ ہو، اور اول تعریف صادق نہیں آتی۔ اور بعض نے شاذ میں راوی کی ثقاہت کا اعتبار کیا نہ مخالفت کا۔ ایسے ہی منکر کو بھی صورت مذکورہ کے ساتھ مخصوص نہیں کیا۔ یہ لوگ فسق، فرط غفلت اور کثرت غلط کے ساتھ مطعون کی حدیث کو منکر کہتے ہیں، یعنی جو فاسق و فاجر ہے یا غافل شخص ہے یا کثرت سے غلط احادیث بیان کرنے کا اسے طعنہ دیا جاتا ہے، یعنی اس پر جو ہے الزام لگ چکا ہے، تو ایسے شخص کی حدیث کو یہ منکر کہتے ہیں۔ کہتے ہیں بہرحال عشق میں لوگوں کا اپنا اپنا راستہ ہوتا ہے،
ٹھیک ہے جی. تو ہر ایک کا اپنا اپنا راستہ ہوتا ہے، وہ اپنے اپنے راستے کے مطابق جو ہے اس طرف چلتے. میں نے بتایا کہ ہر ایک کی شرائط الگ الگ ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے معلل. معلل وہ حدیث جس کے اسناد میں علل اور ایسے اسباب غامضہ خفیہ ہو جو صحت حدیث میں قادح ہو. اس پر اطلاع صرف اسی کو ہو سکتی ہے جو اس فن کا حاذق و ماہر ہو. جس طرح صراف ہی درہم و دینار کے کھرے کھوٹے پن کو پرکھ سکتا ہے، اس کی پہچان کر سکتا ہے. جیسے ہی حدیث مرسل کو متصل یا متصل کو مرسل روایت کر دینے یا مرفوع کو موقوف روایت کر دینے سے یہی چیز پیدا ہوتی ہے کہ اس کو خفیہ اور صحت قادح کو اکھاڑ پچھاڑ کرنے والا جب تک ماہر نہ ہو، ٹھیک ہے، صحت حدیث میں قادح ہو، یعنی کہ ہو، پہچان کر سکے کہ یہ چیز کھری ہے، یہ کھوٹی ہے، اس حدیث میں گڑبڑ کی گئی ہے. آگے آ جاتا مطابعت وغیرہ. مطابعت ایک راوی کا دوسرے راوی کی موافقت میں روایت کرنا. اول کی حدیث کو مطابع کہتے ہیں، جیسے محدثین کہتے ہیں تابعہ فلان، اور اسی طرح کی حدیث کے بارے میں کتب حدیث میں کہتے ہیں وَلَهُ مُتَابِعَاتٌ. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی صحیح بخاری میں اکثر فرماتے ہیں کہ تابعہ فلان یا وَلَهُ مُتَابِعَاتٌ وغیرہ کے کلمات امام بخاری اکثر استعمال کرتے ہیں. اور مطابعت تائید اور تقویت کا موجب ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ مطابعت کرنے والا راوی اصل راوی کے برابر مرتبہ کا ہو، بلکہ کم مرتبہ کی مطابعت بھی قابل اعتبار ہوتی ہے. اور مطابعت کبھی خود راوی میں ہوتی ہے اور کبھی اس کے شیخ میں. اول اتم و اکمل ہے کیونکہ وہن اول میں اکثر اور اغلب ہوتا ہے. آگے مثال ہو و نحوہ کی جو اصطلاح ہے اس کے متعلق بحث چل رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ مطابعت کنندہ راوی کی روایت اگر لفظ اور معنی دونوں میں اصل راوی کے موافق ہو تو اس موقع پر لفظ مثلہ بولتے ہیں. یعنی روایت جو کی گئی ہے وہ موافق ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل راوی کے موافق ہے تو اس کو مثلہ بولتے. ذکر باسنادہ مثلہ، یہ انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اسی کی مثل روایت کیا ہے. اور نہ وہ استعمال لفظ، اور اگر صرف معنی میں موافقت ہو، معنی ملتے ہیں الفاظ نہیں میچ کرتے، تو وہاں جو ہے وذکر باسنادہ نحوہ کا کلمہ ہوگا کہ وہ اپنی سند کے ساتھ اسی کی طرح کی ایک روایت لے کر، یعنی معنی میں اس کے ساتھ وہ ملتی جلتی ہے، اس کا معنی بھی سیم ٹو سیم ہے، الفاظ نہیں ملتے لیکن معنی ملتے ہیں. پہلی صورت میں مثلہ والی صورت میں الفاظ بھی ملتے ہیں، معنی بھی ملتے ہیں. دوسری والی صورت میں صرف معنی ملتے ہیں اور الفاظ نہیں ملتے. مطابعت میں شرط یہ ہے کہ دونوں حدیثیں ایک صحابی سے مروی ہو، اور اگر دو صحابی سے مروی ہوئے تو مطابعت کرنے والے کی حدیث کو شاہد کہتے ہیں. جیسے کہ کہا جاتا ہے لہو شاہد من حدیث ابی ہریرہ، اور کہا جاتا ہے لہو شواہد اور یشہد بہ فلان. یہ کلمات سارے حدیث شریف میں استعمال ہوتے ہیں. اور بعض نے کہا کہ مطابعت مخصوص ہے موافق فی اللفظ کے، اور موافق فی المعنی کو شاہد کہا جاتا ہے. برابر ہے کہ ایک صحابی سے مروی ہو یا دو سے. اور کبھی مطابع اور شاہد کو ایک معنی میں استعمال کرتے ہیں، مطابع کو بھی ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں اور شاہد کو بھی ایک معنی میں بھی استعمال بعض نے کیا ہے. تو پتہ چلا یہاں ہم نے جو بات جانی اس میں ہم نے دیکھا کہ مطابعت میں تابعہ فلان میں جب وہ آئے گا تو وہ اتباع ہوگی. اب اتباع جو ہے وہ دو صورتوں میں ہو سکتی ہے. اس کی مثال کے لیے وہ کہہ کہ ذکر باسنادہ مثلہ یا نحوہ کے کلمات ہوں گے. مثلہ کے کلمات ہو تو وہ حدیث جو ہے الفاظ میں میچ کرتی ہے اور معنی بھی میچ کرتا ہے. نحوہ ہوگا تو صرف معنی میچ کرے گا، الفاظ میچ نہیں کریں گے. اور اگر جو ہے
وہ حدیث کا یہ صرف اور صرف راوی ایک ہونا، انہوں نے بتایا راوی ایک ہونا شرط ہے، ایک ہی راوی سے مروی ہو، اور اگر صحابی چینج ہو جائے، دونوں حدیثوں کے صحابی چینج ہے، ایک صحابی اور ہے دوسرے صحابی اور ہے، تو وہاں جو ہے کہا جائے گا شاہد کا کلمہ لگایا جائے گا کہ اس حدیث کی گواہی جو ہے دوسری حدیث دے رہی ہے، مثلا شاہد الحدیث ابی ہریرہ، اس حدیث کی گواہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی آ رہی ہے، تو وہاں شاہد کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، اور بعض نے متابع اور شاہد میں کوئی فرق نہیں کیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اعتبار، متابع اور شاہد کی معرفت حاصل کرنے کے قصد سے حدیث کے طرق اور اسانید میں تتبع یعنی غور و فکر کرنے اور کھوج لگانے کو اعتبار کہتے ہیں۔ اب جب حدیث کے اندر لفظ اعتبار استعمال ہوگا اصول حدیث میں کہ اس کا اعتبار کیا گیا، تو اعتبار کا مطلب وہ اعتبار بھروسہ نہیں ہے جو ہم نارملی لینگویج میں یوز کرتے ہیں، اپنی عرف میں استعمال کرتے ہیں، بھروسہ کرنا، اعتبار کرنا یا اعتماد کرنا، تو وہ مراد نہیں، یہاں مراد ہوگا کہ متابع اور شاہد کی معرفت حاصل کرنے کی وجہ سے یعنی اس کے ارادے سے حدیث کے طرق اور اسانید میں غور و فکر کر کے اور کھوج لگانے کو اعتبار کہتے ہیں۔ یہ جب اس میں کھوج لگائی جاتی ہے، اس میں غور و فکر کیا جاتا ہے، اسے اعتبار کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور آگے یہ صحیح، حسن اور ضعیف کی فصل آ گئی ہے، یہ آپ کو پہلے پڑھا دی گئی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔